بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور اپنے پروگرام لیگل ہیلپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ میرا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر جی ایم چودھری کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج جناب میں آپ کے لیے ایک بڑا دلچسپ موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ دلچسپ موضوع یہ ہے کہ ہماری جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس نے ایک بڑا دلچسپ لا پاس کیا ہے، یعنی کہ پاکستان میں اب خودکشی سستی ہو گئی۔ جناب آپ حیران ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جناب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ شدید قسم کا معاشی اور اقتصادی بحران ہے۔ چیزوں کی جو قیمتیں ہیں گورنمنٹ کے ریکارڈ کے مطابق تقریباً 40 سے 50% تک ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے، لیکن اگر پرائیویٹ مارکیٹ میں آپ جائیں تو پھر اس کی وجہ، اس کی جو لمٹ ہے وہ ایون 100 اور 150% سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی کہ جس چیز کی قیمت پہلے 100 روپیہ تھی اب وہ 200 یا 250 روپے ہو چکی ہے، لیکن گورنمنٹ کے اندازوں کے مطابق اگر وہ 100 کی تھی تو اب وہ 150 کی ہو چکی ہے۔ گورنمنٹ بھی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے۔ تو یقیناً جناب جب بھی کسی ملک کی معیشت متاثر ہوتی ہے اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ کاروباری افراد پر پڑتا ہے، اور اس سے زیادہ اس کا اثر جو ہے یہ جو مزدور طبقہ یا جو کم آمدنی والے لوگ ہوتے ہیں ان پر پڑتا ہے۔ تو جناب اگر آپ گزشتہ 3 ماہ کے اخبارات کو اٹھا کر دیکھ لیں تو ان میں آپ کو ہر روز خبریں ملتی ہیں کہ لوگوں نے خودکشی کی، بلکہ ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں کہ لوگوں نے اپنے بچوں سمیت خودکشی کی، اور ان کی وجوہات سامنے یہ آئی کہ ان کے پاس اتنے معاشی وسائل نہیں تھے کہ وہ اپنے ضروریات کو پورا کر سکتے۔ تو اس سے انہوں نے پریفر یہ کیا، اس بات پر ترجیح کی کہ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ تو ہمارا جناب جو قانون ہے جسے پاکستان پینل کوڈ یعنی کہ ضابطہ تعزیرات پاکستان کہتے ہیں اردو میں، اس میں خودکشی یہ ایک واحد جرم تھا کہ اگر تو یہ کمٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص خودکشی کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی سزا نہیں تھی۔ یعنی کہ میں دوبارہ اپنی بات کو سادہ لفظوں میں دہرا دیتا ہوں کہ یہ ایک ایسا آفینس تھا کہ اگر جو خودکشی ہے اس کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو چونکہ جس شخص نے جرم کیا، خودکشی کی، اس کی جان جا چکی ہے، تو اب ظاہر ہے اس کو سزا دینے کا کوئی جواز نہیں بچتا تھا۔ لیکن اگر اتفاق سے وہ خودکشی ناکام ہو گئی ہے، یعنی کہ اس شخص نے خودکشی کی کوشش کی لیکن اس کی جان نہ جا سکی، وہ زخمی ہو گیا اور اس کی جان بچ گئی، تو پھر اس کی جناب سزا تھی۔ یعنی کہ ہمارا جو قانون ہے اس کا سیکشن جو ہے وہ 325 تھا، جس میں اٹیمپٹ ٹو کمٹ سوئیسائڈ اس کی سزا تھی، اور اس کی سزا جو ہے یہ جناب اللہ 1 سال کی سادہ قید یا پھر جرمانہ یا پھر دونوں ہو سکتی تھی، اور یہ 1860 سے چلا آ رہا ہے۔ اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اب 2022 میں ہماری جو پی ڈی ایم کی حکومت، یہ بل جو ہے اس نے یہ سینٹ میں انٹروڈیوس ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے ایک سینیٹر ہیں جن نے اس بل کو انٹروڈیوس کیا، اور پھر سٹینڈنگ کمیٹی کے کنسنسس سے یعنی کہ متفقہ فیصلے سے، یعنی کہ اس میں حکومت اور ساری کی ساری جماعتوں کا متفقہ فیصلہ تھا، اور یہ قانون پاس کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ سیکشن 325 اٹیمپٹ ٹو کمٹ سوئیسائڈ جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ اب اگر کوئی شخص خودکشی کی کوشش کرتا ہے اور بچ جاتا ہے تو اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ جناب یہ لا میرے سامنے ہے، آپ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں اس میں بتاتا ہوں کہ ہمارے کون کون سے ممبران اس میں شامل تھے۔
یہ میرے سامنے جناب جو سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کی رپورٹ میرے پاس موجود ہے. اس میں بڑی دلچسپ قسم کی فائنڈنگز ہیں اور بڑی دلچسپ قسم کے توجیحات اور جواز یعنی کہ ریزننگ دی گئی ہے. تو ریزننگ یہی ہے جی کہ یہ ایک بے فائدہ قانون ہے اور اس سے جی بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے تھے. جو شخص خودکشی کی کوشش کرتا تھا تو وہ تو جناب آج بھی رہیں گے. یقیناً جب کسی شخص کی موت ہوگی تو قانون کے مطابق یعنی کہ ہمارا جو ضابطہ فوجداری ہے اس کے تحت پولیس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر موت جو بھی پر اسرار طریقے سے ہو اس کو وہ انویسٹیگیٹ کریں گے اور جو متعلقہ میجسٹریٹ ہے اس کو رپورٹ پیش کریں گے. تو یقیناً اس میں انہوں نے یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا اس شخص کی موت کن حالات میں ہوئی. تو اگر وہ واقعی اس میں کوئی اس کے ساتھ جرم سرزد ہوا ہوتا ہے تو پھر اس کی FIR کاٹ کے تو باقاعدہ طور پر جو اس کے مجرم ہوتے ہیں ان کو تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان کو سزا دلانے کی کوشش کی جاتی. تو جناب یہاں پر یہ جو سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی تھے اب آپ ان کے ممبران جو ہیں ان کے نام سن لیں کہ اس قانون کو متفقہ طور پر پاس کرنے والے کون کون سے سینیٹر تھے. اگرچہ ہر قانون کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب ایک ہاؤس سے پاس ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا ہاؤس بھی اس کو سمپل میجارٹی سے پاس کرے. یعنی کہ یہ سینٹ میں اوریجنیٹ ہوا اور اس کا جو موور تھا وہ ایک پیپلز پارٹی کے جو سینیٹرز تھے وہ اس بل کے موور تھے. یعنی کہ ان کا نام سینیٹر شہادت امان ہے اور انہوں نے یہ جو ہے سپتمبر میں بل جو ہے وہ پیش کیا. اب جناب آپ کمیٹی کے ممبرانز کے نام سن لیں جی. اس کے چیئرمین تھے جی PTI کے سینیٹر محسن عزیز. باقی جی اس کے ممبران میں سید یوسف رضا گیلانی، اعظم نذیر تارڑ جو کہ ہمارے وزیر قانون بھی ہیں، سمینہ ممتاز زہری، مولا بخش چانڈیو، سیف اللہ ابڑو، رانا مقبول احمد جو کہ سابقہ IG بھی رہے ہیں، فیصل سلیم رحمان، شہادت اوان، محمد طلع محمود اور اس کے یہ جناب JUI کے ہیں، فوزیہ ارشد، سید فیصل علی سبزواری، سرفراز احمد بگٹی. تو یقیناً جناب جو ہر کمیٹی ہوتی ہے چاہے وہ نیشنل اسمبلی کی ہو یا پھر سینٹ کی اس میں جو متعلقہ وزیر ہے اس کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. یعنی کہ ضابطہ فوجداری یا یہ جو ہمارا مجموعہ تعزیرات پاکستان ہے اس کے حوالے سے اس کمیٹی کی انٹیریئر کی کمیٹی ہے اس میں وزیر داخلہ کا ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے جو کہ رانا ثناء اللہ صاحب. تو جناب اس کمیٹی نے یہ متفقہ طور پر قانون پاس کیا ہے. یعنی کہ اس قانون کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر کوئی شخص خودکشی کی کوشش کرتا ہے تو اس شخص کو کسی قسم کی سزا نہیں ہوگی اگر وہ خودکشی میں ناکام رہتا ہے. یہ آپ کے سامنے جو کمیٹی کے ممبرز ہیں ان کے نام موجود ہیں اور یہ کمیٹی کی رپورٹ ہے. تو جناب شاید ہماری یہ جو PDM کی حکومت تھی اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم نے لوگوں کو معاشی طور پر اتنا مجبور کر دینا ہے کہ ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ زندگی پر موت کو ترجیح کر دیں گے. تو لہٰذا انہوں نے عوام کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے کہ اب اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے اگر تو خودکشی میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر تو اسے سزا کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب اس کی زندگی چلی گئی تو اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے. تو اگر وہ خودکشی میں ناکام رہتا ہے تو پھر اب اسے پولیس نہیں پوچھے گی کہ آپ نے کیوں خودکشی کی. تو مقصد یہ ہے کہ اب جناب ہمارے ملک میں دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں کہ خودکشی مفت ہو چکی ہے. آپ جتنی جی چاہے خودکشیاں کریں یا آپ کے ارد گرد جتنے جی چاہے لوگ خودکشیاں کریں اب کوئی پولیس ان کو نہیں پوچھے گی کہ آپ نے
خودکشی کرنے کی کوشش کیوں کی؟ تو جناب ہماری موجودہ حکومت نے دیکھیں کہ آپ کے لیے کتنی بڑی آسانی پیدا کر دی ہے کہ اب آپ بلا دھڑک یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے خودکشی کرنی ہے یا نہیں۔ آپ کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ اگر آپ کی خودکشی کامیاب نہیں ہوتی تو پھر آپ کو سزا ہوگی، جو کہ 1 سال قید کی صورت میں تھی۔ تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 1860 میں لا بنا تو وہ تقریباً جناب اعلیٰ 162 سال زندہ رہنے کے بعد دسمبر میں اس کی موت واقع ہو گئی، یعنی کہ اس کو اسٹیچوٹ بک سے ختم کر دیا گیا۔ لہٰذا آپ اب خود سوچیں کہ آپ نے زندہ رہنا ہے یا خودکشی کرنی ہے۔ زندہ رہیں گے تو یقیناً جو زندگی کے مسائل ہیں ان کو آپ برداشت کریں گے، خودکشی کریں گے تو آپ کے مسائل ختم ہو جائیں گے، اور اگر خودکشی ناکام ہوگی تو تب بھی اب آپ کو کسی قسم کے ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے خلاف پرچہ ہوگا یا آپ کو جیل جانا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔